اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی دادا حضور ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، نوجوان کیا بزرگ کیا، گفتگو میں تلخی ہوتی ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، غیبت کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی استقامت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے، نماز حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ نماز ان کی نماز کیوں نہیں بچاتی؟ 50 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عرصے سے نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تو اللہ جل وعلا کا کلام اس میں تو جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے۔ جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، تو ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی؟ اس لیے کیونکہ نماز کی دو فارمز ہوتی ہیں، ایک فزیکل فارم، ایک اسپرچل فارم۔ ایک نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے۔ جو نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے، اس کی نماز اسے ہر برائی سے بچاتی ہے۔ نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کے حوالے سے نماز کا ذکر کیا تو یقیمون الصلاۃ، مقیم فرمایا، یقیمون الصلاۃ فرمایا، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ فقط فارمیلٹی کے طور پر نماز ادا نہیں کرتے، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو نماز قائم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھ لے، عملی طریقہ سیکھ لے، اس کی نماز نہ صرف اسے گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ اس کی نماز اسے اس کے دشمنوں کے حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ وہ نماز خود اس کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، ایک محافظ بن جاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ نماز کیسی ہے؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آج جمعہ کی نماز ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی قائم کریں گے۔ چند نکات ہیں انشاءاللہ، اگر یہ ذہن نشین ہو جائیں تو نماز سے پیار ہو جائے گا، ایسا پیار ہو جائے گا۔ وہاں برطانیہ میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز ادا کرنا اور نماز کو حقیقتاً قائم کرنے کا ایسا طریقہ سیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب صبح کے وقت کسی کو الارم کلاک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ الارم کلاک آن ہوگا تو وہ الارم بجے گا تو ہماری آنکھ کھلے گی، یا کوئی اپنے فیملی ممبر کو کہے کہ تو مجھے فون کر دینا، یا ماں سے کہے کہ دروازے پر دستک دینا کہ میری آنکھ نہیں کھلتی۔ کہا کوئی لاشعوری قوت ہے جو فجر کے وقت ہمیں بیدار کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جب انسان کو نماز سے پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر نماز کو نمازی سے پیار ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان نماز مس کرے، ایک وقت آتا ہے کہ نماز نمازی کو مس کرتی ہے، آ بیدار ہو اور مجھے ادا کر، مجھے قائم کر۔ تو اس نماز کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نماز کا جسم ہے۔ نماز کا جسم کیا ہے؟ کہ نماز کے احکام کسی عالم سے، قاری صاحب سے باقاعدہ سیکھے جائیں، بنیادی احکام، بیسک بنیادی مخارج سیکھ لیے جائیں قرآن کریم کی آیات کے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ نماز کا جسم قائم ہوگا۔ مثال کے طور پر عام طور پر کسی سے کہتے ہیں ہم، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں۔ اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا ایک لغوی، ایک لنگوسٹک معنی موت ہے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الیاذ باللہ الحمدللہ کہہ کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ موت اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کا معنی ہے ایک معنی موت اللہ کے لیے ہے۔ تو جو شخص نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا تو جسم بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ نماز کی روح موجود ہو۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ ایک مدت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ملتا کہ کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہمارے بنیادی مخارج ہی درست کرا دیں۔
اور ہمارے بزرگ یہ نہ کہیں کہ اب تو دانت ہی نہیں رہے، اب زبان کون سے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، اب ہم کیوں سیکھیں کسی کے پاس جا کے، ہم تو اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار شخصیت ہیں، فلاں وڈیروں سے ہمارا تعلق ہے، میں بڑا سیاستدان ہوں، بڑا مالدار، اب میں علاقے کے قاری صاحب کے پاس جا کے زانوِ تلمذ طے کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، اگر حقیقتاً نماز قائم کرنے والے بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو، تو یہ بنیادی کام ہمیں کرنا ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کم از کم ہمیں نماز کا طریقہ تو سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے فقہ کے بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کا جسم ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ یعنی نماز کا جسم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز قائم کرنا۔ نماز یوں پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہو، احکام کے خلاف نہ ہو۔ بیسک بنیادی تجوید سیکھ لیں، کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لیں۔ یہ نماز کا جسم ہے، اور ان پر عمل کریں تو نماز کا جسم موجود ہوگا۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل انہماک قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے۔ یعنی دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کی روح ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اب نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا عمل، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ اتنا اہم ہے۔ ہم اللہ جل وعلا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی دنیا دار، کسی بڑی سیلیبریٹی کو، کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں، کسی معروف شخصیت کو خوش کرنے کے لیے اب جاتے ہیں، تو آپ اس کے ٹائٹلز یاد کرتے ہیں، اس کا نام یاد کرتے ہیں، اس کا مقام یاد کرتے ہیں، اس کے القابات یاد کرتے ہیں، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور پھر اس کی تعریف میں جملے لکھ کے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو ازبر ہوں، آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلاں بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس سے کوئی کام ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے، ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی۔ تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا؟ وہ خوش ہوگا؟ وہ بڑی شخصیت خوش ہوگی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال بیت گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں، خلاق کائنات، پروردگار عالم، ساری دنیا کا خالق، ساری دنیا کا خلاق، وہ ساری دنیا کو بنانے والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بڑا کوئی قوی نہیں، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں، کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں، یا یوں بیان کریں کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر اسے پتہ ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق